وہ شان خلق دو عالم، درود ان پر سلام ان پر میرے مولا، یہ موقع دے کہ ختم الانبیاء دیکھوں۔ دارالعلوم دیوبند میں حضرت مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جاتی تھی قرآن پوچھنے کے لیے، قرآن کی کوئی آیتیں لے کے جاتی، اس کا کیا مطلب، اس کا کیا مفہوم۔ حضرت نے ایک دن کہا، بھائی دیکھ سیدھی بات ہے، تو پرائی عورت ہے، ہمارے پاس مت آیا کر۔ بولے میں کہاں جاؤں، مجھے قرآن سیکھنے کا شوق ہے۔ اس نے کہا ایسا کر، ایک مولوی صاحب ہے ان کے پاس جا، ان سے پوچھا کر۔ وہ گئی وہ پٹھان مولوی صاحب کے پاس، تھوڑی دن ہوا تو پٹھان مولوی صاحب نے بھی بتایا، بولے اے بابا مت آیا کر ہمارا پاس، ہمارا آنکھ خراب ہوتا ہے، ہمارا آنکھ خراب ہوتا ہے۔ بولے اب میں کیا کروں، بولے ایک راستہ ہے، تو کلمہ پڑھ لے، مسلمان ہو جا، کسی سے نکاح کر لے۔ بولے ٹھیک ہے، میں کلمہ پڑھتی ہوں، مجھ سے نکاح کرو گے؟ بولے ہم تیار ہیں۔ اس نے کلمہ پڑھا، خان صاحب نے اس سے نکاح کیا۔ اس بائی کا بھی حال میں انتقال ہوا، اس کا انگریزی ترجمہ ہے کلام پاک کا۔ مولوی صاحب کے اللہ نے اس انگریز عورت کو اولاد دی، حافظ ہے، عالم ہے، قاری ہے۔ ان کے بھتیجے چچی کے انتقال کے بعد لکھتے مولوی صاحب کے، ہم باپ دادا کے زمانے کے مسلمان، ہمارے پورے خاندان میں چچی سے اچھی نماز پڑھنے والا کوئی نہیں تھا۔ میں نے چچی کو دیکھا جب نماز کی نیت باندھتی جیسے دم گھٹتا، اور جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ایسے معلوم ہوتا تھا کہ جان نکل جائے گی مولا کے سامنے۔ اتنی اچھی نماز، کہ نماز قابل رشک کس کی، اتنی اچھی نماز۔ نماز سیکھنے کی چیز ہے، کتاب میں دیکھ کر پڑھنے کی چیز نہیں، نماز سیکھنی چاہیے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے نماز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی۔ نماز سیکھو، اچھی نماز۔ ایک آدمی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، نماز پڑھا اور نکلا، فرمایا جا قم فصلی فإنک لم تصلی، جا نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ گیا پھر آیا، فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، جا نماز پڑھ، تیری نماز نہیں ہوئی۔ پھر آیا، پھر جایا، فرمایا جا نماز پڑھ، فرمایا اچھی پڑھ، رکوع اچھا کر، قیام اچھا کر، سجدہ اچھا کر، ہر چیز اپنی جگہ پر پہنچے تب تیری نماز اچھی ہو۔ ایسی نماز ہماری کیسی نماز؟ اول تو نماز ہے نہیں، اور جو ہے نیت باندھ کر پورے پربنی کا چکر کاٹ کر مہتاب علی شاہ کی مسجد میں کھڑا ہے۔ ایسی نماز۔ تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ ایسی نماز، اس کو نماز بڑے سکون اطمینان مولا کے سامنے کھڑا ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں جماعت کھڑی ہو، ایک رکعت جاتی ہے تو جانے دے، دوڑ کر مت آ۔ کیسے بتا؟ دوڑ کر مت آ، اطمینان سے آ۔ علیکم بالسکینہ والوقار، اطمینان سے آ، سکون سے آ کے صف میں کھڑا رہے، نیت باندھنے۔ ایک آج سے ادھر چڑھا، ٹوپی کا پتہ نہیں، اور کیا پوچھے بغیر ٹوپی کی نماز نہیں ہوتی کیا؟ بغیر پاجامے کی بھی نماز ہو جاتی ہے۔ غیرت کی بات ہے، مالک کے سامنے بے حیاؤں کی طرح کھڑا رہے، غیرت کی بات ہے۔ دونوں جہاں کے مالک کے سامنے جس شریعت میں پیشاب کرنا بغیر ٹوپی کے اور کھانا بغیر ٹوپی کے منع ہے، اس شریعت میں کہ نماز بغیر ٹوپی کی اجازت ملے گی کیا؟ غیروں کی نقل میں ہم نے اپنا دین بیچا ہے۔ ان عربوں کی نقالی میں ہم نے عربوں کا کلمہ نہیں پڑھا، نہ سعودی عربیہ کا کلمہ پڑھا، نہ اردو کا کلمہ پڑھا، ہم نے نہ دبئی قطر کا کلمہ پڑھا، نہ کویت کا کلمہ پڑھا، ہم نے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اسلام کا معیار ہم عربوں کو نہیں مانتے، ہم تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں۔ ہاں، ان کی نقل کرے گا جیسے وہ عرب یہودی سے جوتے کھا رہے، یہ بھی جوتے کھائے گا۔ دین کا مذاق اللہ کو پسند ہے۔ اطمینان سے مالک کے سامنے دولہا کیسے بن سنور کے جاتا ہے، رشتے کی بات ہوتی ہے نا، رشتے کی دولہا دکھانے کو لے جاتے نا، چل بابا، داترا بھی ہوگا تو ڈبل داڑھی بنا کے جاتا، کالا بھی ہوگا تو بن سنور کے جاتا، اور چکنا بھی ہو تو اچھا بن کے جاتا کہ ذرا نگاہ میں جچ جاؤں، رشتے میں لڑکی والوں کے نگاہ میں جچ جاؤں۔ یہ کیوں نہیں سوچتا میں اس انداز سے مالک کے سامنے جاؤں تو اس کے نگاہ میں جچ جاؤں؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ نماز مومن کی شرافت ہے۔ نماز کیا ہے؟ مومن کی شرافت ہے، مومن کی معراج ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، دلوں کا سکون ہے، اطمینان ہے، خدا سے قربت ہے، خدا سے لینے کا راستہ ہے، خدا سے دل کی بات کہنے کا راستہ ہے۔ بہت سے مسئلے ہیں ہم مخلوق سے نہیں کہہ سکتے، ہم 2 رکعت پڑھ کر ہاتھ اٹھا کر خدا سے کہہ سکتے، یہ راستہ خدا سے کہنے کا۔ ہم کہتے نہیں کہتے،
نماز اچھی ہو، سنتوں کے رعایت کے ساتھ نماز پڑھی جائے. اور پھر بزرگوں نمازوں کو اپنے گھروں میں زندہ کرو، اپنے گھروں کو تو ٹٹولو. کس کو کہتے دین؟ تقریر کا نام دین ہے. گھر کیسا ہے؟ وہ بیٹیاں کیسی ہیں؟ گھر کا ماحول کیسا ہے؟ ماں بہنیں نمازی، وہ بیٹیاں دین جانتی ہیں، وضو غسل جانتی ہیں، پاکی ناپاکی جانتی ہیں. امت کا حال کیسا ہے؟ ارے اپنے گھر میں دین نہیں لا سکتا، دنیا میں کیا دین لائے گا؟ اللہ اسے کیا دنیا میں دین کا کام لے گا؟ اس کے گھر میں دین نہیں ہے، اس کی بہو بیٹیوں میں دین نہیں. گھر قبرستان ہے. گھروں میں نماز، تعلیم، ذکر، تلاوت، یہ گھروں کی رونق ہے. گھر دو چیز کا نام ہے، دکان دو چیز کا نام ہے، نوکری دو چیز کا نام ہے، مسجد دو چیز کا نام ہے. ایک انسان دو چیز کا نام ہے، روح اور ایک جسم. روح نکل جائے جسم بے قیمت ہے. دکان دو چیز کا نام ہے، ایک تو دکان کا ڈھانچہ سامان، ایک روح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. نوکری ایک اس کا ڈھانچہ اور اس کے اندر کی روح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. جب روح نکل جائے ڈھانچے کی، اب اس کو چاہے قبر میں ڈالو چاہے اس کو انگار لگاؤ. اعمال نکل گئے زندگیوں سے، اب اس کے گھر کو انگار لگے یا دکان کو انگار لگے کیا فرق پڑتا ہے؟ ڈھانچہ اس کا کھڑا ہے، روح نکل چکی، اور روح کو کوئی بھی جلائے آسمانی نظام میں کوئی فرق نہیں آتا. اور اگر جس کے اندر اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو، کسی کی طاقت کی اس کی دکان کو ہاتھ لگا لے، اس کے گھر پر ہاتھ ڈالے، اس کی ذات پر ہاتھ ڈالے، ہو نہیں سکتا. روح نکل گئی، ڈھانچہ کچھ بھی کرو. ایک اللہ والے راستے سے جا رہے تھے، بڑے میاں تھے. بازاری عورت جا رہی تھی یار کے ساتھ. بارش کا زمانہ تھا، گڑے میں پانی جمع تھا. بڑے میاں کا پاؤں غلطی سے پڑ کے اس عورت کے بدن پر چھینٹے پڑ گئے. ایک تھپڑ مارا اس کے یار نے. بڑے میاں ادھر گرے، ادھر جوان گرا، ختم ہو گیا. عورت نے پکڑ لیا بڑے میاں کے دامن کو، پکڑو اس بڈھے کو، میرے یار کو مار دیا اس نے. اب لوگ جمع ہو گئے، یہ کڑیل ہتھی جیسا پہلوان اور یہ بڈھا بتی جیسا، اس کی تھپڑ سے یہ تو مر نہیں سکتا. وہ بڑے میاں کس نے مارا؟ بولے معلوم نہیں بابا کس نے مارا. یہ مارا کیسے؟ بولے میرے کو بھی کیا معلوم کیسا مارا. پھر اس کا ہوا کیا؟ بولے دیکھو میرے پیر سے کیچڑ اڑ کے اس کے عورت کے بدن پر گرا، اس کے یار کو غصہ آیا، میرے کو مارا، اور میرے یار کو غصہ آیا، اس کو مار دیا. ہو گیا فیصلہ. بدلو اپنے کو، کاروبار کی صحیح ترتیب پر لاؤ، زندگیاں صحیح ترتیب پر لاؤ، گھروں کو صحیح ترتیب پر لاؤ. تبلیغ تقریر کا نام نہیں، زندگی کا نام ہے. کل آنکھ بند ہو جائے گی، خدا کو جواب دینا پڑے گا. زمین تیرے باپ کی نہیں تھی، آسمان تیرے باپ کا نہیں تھا، چاند سورج تیرے باپ نے نہیں بنایا تھا، اور تیری زندگی تیرے باپ نے نہیں بنایا. ہمارے زمین پر چلتے ہوئے ہماری بات نہیں مانتا، ہمارے زمین کو خالی کر دے، نکل ہماری زمین سے باہر. ہے کسی کی جرت خدا کی زمین چھوڑ کے نکل جائے؟ اس کی اطاعت کرے. یہ راستہ ہے. خدا کا کرم سمجھو، ہم سر سے لے کے پیر تک گناہوں میں ڈوبنے کے باوجود اللہ کی قسم وہ ہمیں ابھی تک نبھا رہا. یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا صدقہ سمجھو، اور ہم زمین پر رکھنے کے لائق نہیں. نماز کو اپنے گھروں میں زندہ کر، اپنی مسجدوں کو زندہ کر. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر امت کی اکثریت بھی خدا کے سامنے جھکنے والی بن گئی، اللہ ذلتوں کے دروازے بند کر دے گا. فضائل رمضان میں آخری حضرت ابن عباس کی ایک حدیث ہے رمضان کے بارے میں، اور پوری رمضان کی فضیلت ہے. آخری جو الفاظ ہیں حدیث کے وہ دیکھنے کے لائق، پوری حدیث دیکھنے کے لائق ہے. خصوصیت کے ساتھ آخری بول. عید کا دن ہوتا نا، عید کا دن کہ میں تمہارے یہاں ہوتا کہ نہیں پربنی میں؟ ارے بولو نا کہ سو رہے. ارے ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ کیسے نہا دھو کے آتا ہے عید کو؟ آتا کہ نہیں آتا؟ وہ بڈھے جن کو چلا نہیں جاتا وہ بھی شادی کا جوڑا نکال کے پہن کے آتے. بولے میرے شادی کا جوڑا، شیرانی میری شادی کی ہے بولے، اور یہ جوتا میرے شادی کا ہے. ہاں، اور وہ ساری کا امامہ باندھ کے آتا. بولے میری بڈھی کی ساری تھی، بولے مر گئی بڈھی، ساری چھوڑ گئی، اس کا امامہ باندھ کے آتا. پوترے نماز سے پکڑ کے لاتے بڈھے کو عید کی نماز پڑھنے. چلو دادا نماز پڑھنے آتا بیچارہ. جوان آتے، بچے آتے، بڈھے آتے، ایک ماحول بنتا ہے. ہم نہیں جانتے راستوں پر فرشتے کھڑے ہوتے ہیں. اے بندے وہ چلو خدا کی بارگاہ میں، جو بڑا زبردست دینے والا، چلو اس کی بارگاہ میں. اب اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کیا ملنا چاہیے اس کو، کیا ملنا چاہیے؟ کہ اللہ پورا پورا ملنا چاہیے. اچھا تم گواہ رہو، میں نے روزوں اور تراویحوں کے بدلے میں ان کے سب کے گناہ معاف کر دیے. اور فرشتوں تم گواہ رہو
اس عیدگاہ میں آنے والے کی میں نے مغفرت کر دی. آج جو مانگیں گے دوں گا. ہاں البتہ دین کے بارے میں جو مانگیں گے دوں گا, دنیا کے بارے میں دیکھوں گا اس کے لائق ہے یا نہیں. یہ کہے گا اللہ میرے کو چیئرمین بنا دے, اللہ میں جانتے اس کو چیئرمین بنایا, سارا مال کم وقت یہی کھائے گا. ہاں یہ بولتا اللہ میرے کو کمیٹی کا صدر بنا دے, اللہ جانتا کہ سب سے زیادہ حرام کا مال بھی یہی کھائے گا. اب وہ اللہ میرے کو گورنر بنا دے, اللہ کہیں گے اس کو گورنر بنایا, سب کا حرام کا مال یہی کھائے گا, کسی کی بہو بیٹی کی عزت نہیں چھوڑے گا, ظالم نہیں بناتے. دین کے بارے میں جو مانگتا اللہ دیتے ہیں. یہ تو ہوگی فرشتوں کے اور اللہ کے درمیان کی بات. اب اللہ عیدگاہ میں آنے والوں سے براہ راست مخاطب ہوتا ہے, میرے بندوں, میرے جلال کی قسم, میری عزت کی قسم, میرے علو شان کی قسم, میں تمہارا خالق ہوں, میں تمہارا مالک ہوں, میں نے تم کو پیدا کیا, تھوڑا سا خیال رکھ لو میرا. میں اپنی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں غیروں کے سامنے تم کو ذلیل نہیں کروں گا, میرا تھوڑا خیال رکھ لو. کتنی محبت اور کتنی عاجزی سے اللہ بندوں سے کہہ رہے, جو ایک اشارے میں اس کو الٹ سکتا ہے. بزرگوں اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے. اللہ اس کے سامنے جھکنا 5 ٹائم اپنے کام کی چیز ہے. ایمان نماز کے آنے پر موت کی منزل بھی آسان کرے گا. ایک بزرگ کے موت کا وقت آیا قریب, تو فرشتے سے کہنے لگے ارفق بھی, میرے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو. کہنے لگا انی بکل مؤمن رفیق, ہر ایمان والے کے ساتھ میں نرم ہی رہتا ہوں. کیسی روح نکالتا ہوں پتہ بھی نہیں چلتا, ایسی روح نکل جاتی. مطلب ہم لوگ ساتھی نکل گئے, میں ذرا پیچھے رہ گیا. ایک جگہ اجتماع تھا, 64 کی بات ہے, میں پیچھے رہ گیا. میں نے ایک ساتھی سے کہا, او بابا چلو, میں 2 ساتھی ہیں, تم بھی ہو جاؤ گے, جماعت ہو جائے گی, 3 آدمی کی جائیں گے. ارے بولے مولانا میں ابھی چلا دے کے آیا, کیا تم میرے پیچھے پڑ گئے, چلو چلو. چلو نا, 1-2 روز میں کیا بگڑتا ہے. اچھا بولے میں آتا ہوں صبح. آئے بڑے میاں, نہا دھو کر آئے, چلو اٹھے گے نہیں ابھی تک. ارے میں نے کہا ابھی اٹھتا ہوں, ذرا صبر کرو. ہم گئے, بس پکڑ کے جانے لگے. راستے میں کہنے لگے میرے کو یہاں دکھ رہا, سینہ دکھ رہا. جہاں کھڑکی کے پاس بیٹھے ہو, صبح نہا کر آئے ہو, اس لیے سینہ دکھ رہا, ادھر بازو میں بیٹھو. آگے جا کے گئے, کہنے لگے تکلیف بڑھ گئی میری. اب جہاں اترے میں نے کہا یہاں کون چھوڑ گیا. اس زمانے میں کام اتنا عام نہیں تھا, وہ اکا دکا بستی میں کہیں ہوتا تھا, کس کے پاس چھوڑیں, یہاں کون ہے, چلو وہاں اجتماع گاہ میں. اب صبح نکلے ہوئے رات کو پہنچے, مغرب سے پہلے پہنچے, مغرب کی نماز پڑھی. میں نے اسکول کے کمرے میں بڑے میاں کو لٹا دیا, لیٹ جاؤ. ڈاکٹر صاحب کو بلایا, ڈاکٹر صاحب نے کہا میں انجیکشن دیتا ہوں, دوا دیتا ہوں. بڑے میاں کو سردی لگ گئی, ان کو لٹایا. پھر ایک پیالی چائے ہم دونوں نے پینے کا, پیو, میں جاتا ہوں بات کرنے, تم آرام کرو. اب میں عشاء کی نماز پڑھ کے بات کرنے گیا, جب واپس آیا ایک ساتھی نے کہا رے مولوی صاحب وہ آپ کے ساتھی کو خون کی الٹی ہو گئی. انا للہ, کیا. میں دوڑتا ہوا آیا, ڈاکٹر صاحب کو بلایا. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں انجیکشن دیتا ہوں, دوا دیتا ہوں, آرام کراؤ, صبح بھیج دو پھنا واپس کسی کے ساتھ. میں نے کہا ٹھیک ہے. اب رات کو عشاء کی نماز کے بعد کھانا وانا کھا کر میں کمرے میں آ کے بیٹھا. طلبہ کا کمرہ تھا اسکول کے. میں نے کہا بیٹے تو ذرا نیچے آرام کر لے, یہ مہمان کو, بیمار کو اوپر لٹا دیں گے کھاٹ پر. بولے کوئی بات نہیں, لٹا دو. بچے نیچے سوئے. ایک مولوی صاحب تھے, وہ میں ہم دونوں بیٹھے ٹیک لگا کر کمرے میں, دروازہ بند کر دیے. جنوری کا مہینہ. اٹھ کے بیٹھے, کہنا میرے کو معاف کر دو, میری وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے, آپ لوگ جاگ رہے ہو, میرے کو بال بچوں میں بھیج دو. میں نے کہا چھوڑ خان صاحب سو جاؤ, اور انشاءاللہ صبح بھیج دیں گے آپ. کہا بولے میرے کو بھیج دو, اور میری غلطی معاف کرو, اور میری وجہ سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے یہ بھی معاف کرو. میں نے کہا نہیں, بیٹھ سو جاؤ, زیادہ بات مت کرو. ان کو لٹا دیا. میں نے مولوی صاحب سے کہا مولوی صاحب تم جاؤ, تمہارے ذمہ ایک اجتماع کا کھانا ہے, میں جب تک ان کی آنکھ نہیں لگتی میں بھی اپنا بیٹھا رہوں گا, آنکھ لگی تو میں بھی سو جاؤں گا. اب وہ لیٹ گئے. میں نے ایک بتی بند کر دی, چھوٹی بتی میں نے چالو رکھی, دروازہ بھیڑ دیا اور دیوار سے ٹیک لگا کے چادر اوڑھ کے بیٹھا. تھوڑی دیر کے بعد ایسا محسوس ہوا کسی نے کمرے کا دروازہ کھولا. میں نے دیکھا پلٹ کے, میں نے کہا ہوا ہوگی, کبھی دروازہ کھل جاتا ہوا سے. میں نے دروازہ لگایا, پھر ایسا معلوم ہوا کسی نے کمرے میں قدم رکھا. میں نے کہا باپ رے, جنات معلوم پڑتے باپ. یہ کون آیا کون گیا, کوئی بھی نہیں, میں اکیلا, یہ بچے اور مریض. پھر ایسا محسوس ہوا کوئی چیز زمین سے کسی نے اٹھائی. میں نے کہا پہلے مریض کو دیکھو. اب میں اٹھا, میں نے کہا او خان صاحب. خان صاحب اپنے میں نہیں ہے, تسبیح ہاتھ میں, سبحان اللہ سبحان اللہ, تیز چل رہی. دیکھ رہے بڑے میں ہی ہوں, سبحان اللہ سبحان اللہ.
بس ایسا معلوم ہوا تسبیح ہاتھ سے گری تو جان پہلے نکلی کہ تسبیح زمین پر پہلے گئی، اللہ ہی کو معلوم. بس اتنا وقفہ، تسبیح گرنے کا وقت اور جان نکلنے کا وقت بالکل برابر. اور پھر آنکھ میں نے نہیں بند کی، آنکھ جیسے کسی نے بند کر دی، ہاتھ سیدھے کر دیے اور پاؤں سیدھے کر دیے، چادر میں نے ڈھانپ دی. میں نے کسی کو مرتے نہیں دیکھا تھا زندگی میں. میں ایک ساتھی کو بلا لایا، آ کر کہنے لگے مولوی صاحب چڑیا اڑ گئی، پنجرا خالی رہ گیا. کتنے آسانی کے ساتھ جان نکلی. ان بکل مؤمن رفیق، ہر ایمان والے کے لیے میں نرم ہوں، نرمی کا معاملہ کرتا ہوں. یہ ہماری ضرورت ہے. اللہ ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے. ایک بزرگ کا حال میں انتقال ہوا، زیادہ عرصہ نہیں گزرا. کہتے تھے لوگ آؤ میرے ساتھ قبرستان میں، اللہ کی قسم میں نمازی کی قبر کی رونق بھی بتلا دوں اور بے نمازی کی قبر پر خدا کا عذاب بھی دیکھ لو چل کر کے. بہت خطرے کی گھنٹی. نماز کی پابندی، نماز کو اپنے وقت پر پڑھنا اور نماز کی دعوت دینا. کیا پیسہ لگتا ہے؟ پیسے لگتے ہیں نماز کی دعوت دینے کی. حدیث میں آتا ہے 3 آدمی کل قیامت کے میدان میں خدا کے عرش کے سائے میں ہوں گے. عادل بادشاہ، نوجوان عبادت گزار اور نماز کی دعوت دینے والا داعی یدعو الی الصلوات. جو نماز کی دعوت دے گا کل قیامت میں خدا کے عرش کے سائے میں ہوگا. ہماری ضرورت ہے نماز کی دعوت دینا، نماز کی پابندی کرنا، نمازوں کو اپنے وقت پر پڑھنا ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت ہے.